یہ ڈیول میرے ہاتھوں سے نہیں بچنے والا، داد میں بتا رہا ہوں۔ ہاں کر لینا جو بھی کرنا ہے، پہلے تو ٹھیک ہو جا۔ چل یہ سوپ ختم کر۔ داد کے سوپ پلانے پر شاہ نے برا سا منہ بنایا۔ دیکھ میں تیری خاطر تیری بیوی نہیں ہوں جو تیرے نخرے اٹھاؤں گا، چپ چاپ یہ پی لے ورنہ دو جھانپڑ لگانے میں نے۔ داد نے شاہ کا ذہن بٹانا چاہا جو ابھی بھی بہت ضد کر کے رمشا کو دیکھ کر آیا تھا۔ رمشا کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کی جا رہی تھی، دراب نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر بلایا تھا رمشا کے لیے، مگر پھر بھی شاہ چاہتا تھا وہ رمشا کی دیکھ بھال خود کرے، مگر ابھی وہ اس قابل نہیں ہوا تھا۔ بات سن میری، اب بیسٹ کو کیا جواب دے گا؟ اس کا منع کرنے کے باوجود تو بھابھی کو لے کر نکلا، جس کا نتیجہ تو نے دیکھ لیا۔ تیرے ٹھیک ہوتے ہی بیسٹ جواب ضرور مانگے گا۔ اب غلطی ہو گئی، کیا کروں پھر؟ شاہ داد کی بات کا جواب پھولے منہ سے جواب دیا، مگر دل ہی دل میں بیسٹ کو مان کیا تھا۔ جو اس نے کہا سب سچ ہوا، کاش میں بیسٹ کی بات پر دھیان دے دیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، رمشا سے خوشیوں کا وعدہ کر کے اسے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ شاہ کی آنکھوں میں نمی داد کو افسردہ کر گئی تھی۔ مصطفیٰ کے مان جانے پر خان بابا نے شکر ادا کیا تھا۔ ہاسپٹل میں ہی نکاح ہوا تھا، مگر اماں کی طبیعت مسلسل خراب تھی، لیکن پھر بھی وہ مصطفیٰ کی طرف سے خوش تھیں۔ مصطفیٰ بار بار اماں سے معافی مانگ رہی تھی، جو بھی تھا ان کی اس حالت کی ذمہ دار وہ تھی۔ زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج گئی تھیں۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ مصطفیٰ کے ماضی کے بارے میں جاننے کی خواہش دراب کو دبانی پڑ رہی تھی، مگر بعد میں مصطفیٰ سے ضرور پوچھوں گا، یہ سوچ کر دراب مطمئن تھا۔ اور دوسری طرف خان بابا نے شکر ادا کیا تھا کہ دراب نے دوبارہ سوال نہیں کیا تھا۔ خان بابا جانتے تھے کہ ایک دن تو حقیقت کھل کر سامنے آنی ہے، مگر وہ اسے یاد بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ کہاں کسی کو بتانا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ مصطفیٰ کے ساتھ ہونے والے واقعے کے ساتھ ان کو اپنے بھی گناہ یاد آ جاتے تھے۔ بس کر دو، کیوں اتنا ہلکان ہو رہی ہو؟ خان بابا نے پیار سے مصطفیٰ کو سمجھایا۔ ایک پل کے لیے بھی وہ اماں کے پاس سے نہ ہلی تھی۔ چلو گھر تھوڑا آرام کر لو، پھر آ جانا، ایسے طبیعت خراب کر لو گی۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، اشارے سے خان بابا کو منع کرتی دراب کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ اچھا خان بابا میں چلتا ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ دراب کہتا وہاں سے گیا، اور آج تیسرا دن تھا۔ اماں کی حالت قدرے بہتر تھی، مگر مصطفیٰ کو سخت بخار ہو گیا تھا۔ خان بابا پر تو ایک ساتھ مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی داد نے کال پر ساری صورتحال کے بارے میں بتایا تھا۔ رمشا کی حالت کا سن کر وہ ڈھہ سے گئے تھے۔ میری بچی، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ اماں کو چھوڑ کر وہ رمشا کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ دراب نے ان کی پریشانی سمجھ چکا تھا، تبھی ان کو اماں کے پاس رہنے کا کہا، جبکہ خود دراب اور داد شاہ اور رمشا کا اچھے سے خیال رکھ رہے تھے۔ ڈیول کو جب ہوش آیا تو خود کو اپنے ہی کمرے میں پایا۔ ارشو اور ڈان جلدی سے ڈیول کی جانب بڑھے۔ میں یہاں کیسے؟ میں تو… اتنی جلد بازی کا کیا مطلب تھا ڈیول؟ ڈیول سے پوچھتے۔ ڈان نے سگریٹ کا کش لگایا۔ ڈیول بالکل خاموش تھا۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ کیسے پہنچا وہ وہاں؟ ہر بار کوئی رمشا کو کیوں بچانے آ جاتا ہے؟ ڈیول اپنی ہی سوچوں میں اچھا خاصا جھنجھلایا تھا۔ آپ مجھ سے کچھ مت پوچھیں، بس اتنا بتائیں انہیں بچانے والے شخص کو آپ جانتے ہیں؟ تم اب بھی اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑے؟ کیا ہے آخر اس لڑکی میں جسے تمہیں ڈیول کو پاگل بنا رکھا ہے؟ ڈان نے ڈیول کا سوال نظر انداز کیا۔ میں نے اس شخص کا نام پوچھا ہے۔ آخر ہر بار میرے ٹھکانوں کی خبر کیسے مل جاتی ہے کسی اور کو؟ کوئی تو ہے جو ہمارے ساتھ ہے، پر اس بندہ اس کسی اور کا ہے۔ افسوس ہے مجھے تمہارے ڈیول ہونے پر، جو یہ پتہ نہیں لگا سکتا کہ غدار کون ہے۔ کس چیز کا تم ڈیول ہو؟ ہاں؟ ڈان جو اتنی دیر صبر کیا بیٹھا تھا پھٹ پڑا، اور جس نے انہیں بچایا ہے اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، وہ میرا دشمن ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اگر تم دوبارہ کسی بھی فضول حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم یہ بات جانتے ہو۔ تم اس لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دو، اور لڑکیاں بھی ہیں ان سے دل بہلاؤ۔ نہیں مجھے رمشا ہی چاہیے بس، کوئی محبت نہیں ہے اس سے، بس اب ضد ہے میری اس کا وجود حاصل کرنا مجھے، ورنہ میں کچھ بھی صحیح نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے نہیں معلوم آپ وہ لڑکی مجھے لا کر دیں۔ ڈیول کے ضدی انداز نے ڈان کو چونکایا تھا۔ ڈیول کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے وہ کتنا پھنس چکے تھے، یعنی دشمن آس پاس ہے۔ اب تو بیسٹ کے بندے پر ہاتھ ڈالا تھا، ڈیول کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا، ورنہ ایک بار سوچتا ضرور کہ بیسٹ کے بندے پر ہاتھ ڈالنا کتنا مہنگا پڑنے والا تھا، جبکہ بیسٹ ابھی تک خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، اور یہ بات ڈان کو بہت کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ حاشر کو چھڑانے والا بیسٹ ہی تھا۔ بلیک بیوٹی کو گاڑی میں رسیوں سے باندھ کر پہلے حاشر کو چھڑایا اور پھر ڈیول کو دھمکی دینے گیا، مگر ڈیول کی یہ غلط فہمی دور نہیں کی تھی کہ حاشر اس کا آدمی نہیں ہے۔ اس سارے عرصے میں ڈیول نے شاہ اور رمشا کو بھی پکڑ رکھا تھا۔ یہ خبر بیسٹ کو بیوٹی سے نکاح کے بعد ملی، مگر اتنا لیٹ خبر ملنے پر کافی نقصان ہو گیا تھا۔ اس کا خاص آدمی شاہ اور اس کی بیوی رمشا کی حالت دیکھ کر بیسٹ کا پارا ہی ہوا تھا، مگر اب تک خاموش تھا تو صرف اور صرف بگ کنگ کی وجہ سے، ورنہ وہ ڈیول کا کام تمام وہ اسی دن کر دیتا۔
میں اب مزید صبر نہیں کر سکتا۔ ڈیول کو اس کے انجام تک پہنچانا ہوگا۔ بات صرف میری نہیں بلکہ ان سب کے بدلے کا وقت آن پہنچا ہے جس کے ساتھ ڈیول نے برا کیا ہے۔ اب ان کی روحوں کو سکون چاہیے۔ یہاں بات میری آدمی کی نہیں، صرف ان معصوم بچوں اور بچیوں کا جس کے ساتھ ڈیول نے زیادتی کی ہے۔ اب سب کا بدلہ لوں گا اور پھر ڈان وہ بچ نہیں سکتا۔ بیسٹ کے عذاب سے ان ظالموں کو ایسی موت دوں گا جو تکلیف سے بھرپور ہوگی۔ میں تمہارے ساتھ رہنے میں نہیں آؤں گا بیسٹ، مگر ڈیول کا کام بہت ہوشیاری سے کرنا۔ بگ کنگ نے بیسٹ سے کہا۔ شاہ اور رمشا کو بچانے والے آپ ہیں؟ بیسٹ نے بگ کنگ کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ یہ تم بتا رہے ہو یا پوچھ رہے ہو؟ بگ کنگ جانتا تھا بیسٹ سب کچھ جان چکا ہے، تبھی مسکرایا۔ بیسٹ نے گہری سانس خارج کی۔ شاہ اب کافی بہتر تھا مگر گھر نہیں جاتا تھا، ساری رات ہاسپٹل میں ہی رمشا کے سرہانے بیٹھا رہتا۔ داد سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا، اسے آرام کی ضرورت ہے، مگر شاہ نہ تو دراب کی بات سن رہا تھا نہ داد کی۔ میری جان، رمشا کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا، مجھے معاف کر دو پلیز، واپس آ جاؤ۔ میں بہت خیال رکھوں گا، ایک پل کے لیے بھی خود سے الگ نہیں کروں گا، سب میری وجہ سے ہوا ہے نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس ایک بار واپس آ جاؤ، اپنے شاہ کے پاس لوٹ آؤ۔ کتنا تنہا ہوں میں تمہارے بغیر، تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ آ جاؤ نا ایک بار۔ رمشا کا ہاتھ شاہ کے آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ اب تو یہ روز کا ہی معمول تھا، سارا دن کام کرتا بنا اپنی صحت کی پرواہ کیے اور ساری رات رمشا سے باتیں کرتے گزار دیتا۔ رمشا کی بند آنکھیں شاہ کی ہمت توڑ رہی تھیں، مگر ایک امید جو اسے اللہ سے تھی، اس کے سہارے روز پھر سے رمشا کے لیے جیتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، کوئی چپکے سے لان میں اور پھر لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور سیدھا ڈیول کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ سامنے ہی دو آدمی کھڑے تھے، اسے دیکھ کر فوراً چوکنا ہوئے۔ کیا خبر ہے؟ آنے والے آدمیوں سے سوال کیا۔ سر، ڈیول اندر ایک لڑکی کے ساتھ ہے اور ڈان کو آپ کے حکم کے مطابق کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر دے دی تھی، اور ارشو کو بھی وہی کھانا دیا تھا۔ باقی ملازمین جو جانے والے تھے چلے گئے اور ساری رات ڈیوٹی دیتے ہیں، ان میں سے 2 ہم ہیں، باقی 7 بندوں کو بھی وہی کھانا دیا ہے جو ڈان اور ارشو کو دیا ہے۔ صحیح یعنی کام مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس لڑکی کے ساتھ ڈیول ہے وہ اپنی مرضی سے آئی ہے یا زبردستی لائی گئی ہے؟ سر، اپنی مرضی سے آئی ہے، دوسرے آدمی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ اور باہر ساری چیزیں پڑی ہیں اندر، تب لانا جب میں کہوں۔ اوکے سر۔ دونوں وہاں سے نکلے، سرانکوں کے ساتھ آہستہ سے ڈور ناک کیا۔ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اندر سے نسوانی آواز آئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک لڑکی بال کھولے مختصر سے نائٹی پہنے سوالیہ نظروں سے اس نقاب پوش آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ جواب نہ پا کر پھر سے سوال کیا۔ کون ہے ڈارلنگ؟ پیچھے بیڈ پر لیٹے ڈیول کی آواز آئی تھی۔ پتہ نہیں، خود ہی دیکھ لو، ایک تو تمہارے ملازم بھی عجیب ہے، نقاب پہن کر کون گھومتا ہے گھر میں؟ جبکہ لڑکی کی بات پر ڈیول کو کرنٹ لگا تھا، ایک دم کھڑا ہوا آنے والا نقاب پوش لڑکی کے پیچھے پیچھے اندر آیا تھا۔ بیسٹ؟ ڈیول کی پھٹی آنکھیں لڑکی کو ناگوار گزر رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ لڑکی پھر سے کوئی سوال کرتی، بیسٹ نے ایک زوردار تھپڑ اسے مارا تھا۔ تم جیسی اولاد پیدا ہونے سے اچھا ہے انسان بے اولاد ہی رہے۔ ایک کے بعد ایک تھپڑ لڑکی کے 14 دمک روشن کر گئے تھے، جو کہ ڈیول سن کھڑا تھا۔ بیسٹ کو اپنے روم میں دیکھ کر اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ ڈیول غصے سے آگ بگولا ہوا۔ ہاں، میری اتنی ہمت ہے، کہا تھا نا، اگلی بار تمہاری بھول ہے، جانے کی عادت ہے تمہیں۔ بیسٹ کو اس لڑکی کو واش روم میں بند کرتا ڈیول کی طرف مڑا۔ نکلو یہاں سے۔ بیسٹ کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر ڈیول کے ہوش اڑے تھے، جلدی سے سائڈ پر کھڑی گن اٹھانی چاہی، مگر اس سے پہلے ہی ڈیول کا ہاتھ بیسٹ کے ہاتھ میں تھا۔ کڑک کی آواز کے ساتھ کچھ ٹوٹنے کی آواز تھی، جبکہ ڈیول کا ہاتھ تھا۔ بیسٹ نے یہ عمل 2-3 بار دہرایا۔ ڈیول کی چیخیں پورے بنگلے میں گونج رہی تھی، مگر کوئی اسے بچانے والا نہ تھا، جو تھے وہ ٹون پڑے تھے۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ چھوڑ دو مجھے، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ درد سے کراہتے ڈیول گڑگڑایا۔ میری چھوڑو، میں تو اپنا حساب لینے ہی نہیں آیا، میں تو ان کا حساب لینے آیا ہوں جن کی جانیں تم نے لی ہیں، زیادتی کر کے ان معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، باہر کے ملک ان کی سپلائی کر کے کتنے گھر اجاڑے ہیں، کتنی ہی لڑکیوں کی عزت تار تار کی ہے، کتنے آرام سے تو ان کی جان لیتا تھا۔ یاد کر، شاباش، یاد کر۔ ڈیول کا دوسرا ہاتھ بھی مروڑ کر بیسٹ اب پاؤں کی جانب جھکا۔ نہیں یاد آ رہا، چل میں اور بھی کچھ یاد کرواتا ہوں۔ تیرا تازہ تازہ گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ تو نے بیسٹ کے آدمی کو اس کی بیوی کے ساتھ اغوا کیا، اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اسے مار مار کر اس کی گود اجاڑ دی، اسے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ اس سب کا حساب تو میں نے ابھی لیا ہی نہیں۔ کہتے ہی بیسٹ ڈیول کے پاؤں کو اپنی گرفت میں لینے والا تھا کہ ڈیول نے زور لگا کر بیسٹ کو دھکا دیا اور خود کمرے سے باہر بھاگا۔ کہاں جائے گا مجھ سے بچ کر؟ بیسٹ بڑبڑایا۔ ڈیول بھاگ کر ڈان کے کمرے میں گیا، ڈان کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر ڈان تو بے ہوش تھا۔ کیسے سنتا ڈان کے کمرے سے ارشو کی کمرے کی جانب بھاگا، مگر ارشو بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ تو مجھے مار نہیں سکتا؟ بیسٹ کو اپنے پیچھے پا کر ڈیول چلایا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بیسٹ کیا ہے
یہ جان فکر نہ کر۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر اسے گھسیٹ کر لاؤنج میں لایا۔ بیسٹ پر خون سوار ہو چکا تھا، بری طرح سے ڈیول کو پیٹتا۔ بیسٹ آپ میں نہیں تھا، پاس کھڑے دانت کی ہمت نہ تھی کچھ بولنے کی، بس خاموشی سے منظر دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی کرسی پر بیٹھے شاہ نے ڈیول کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر دل میں سکون اترتا محسوس کیا۔ اس کی رمشا کا بتلا آج پورا ہونے والا تھا۔ ابھی اس کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھتا۔ ابھی اس نے اسے صرف سامنے بیٹھنے کی اجازت دی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈیول کا حشر دیکھ سکے، ورنہ اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ ڈیول کو مار سکتا۔ لے آؤ سب کچھ بھی اس نے اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد شاہ اور داد ایک تابوت اندر لے کر آئے تھے۔ تابوت دیکھ کر ڈیول کے ہوش اڑے تھے، مگر بیس نے اس کا ایسا حال کیا تھا کہ وہ مرضی سے ہل بھی نہ سکتا تھا۔ باقی دو سے کہو ان کا کام ختم، وہ جا سکتے ہیں۔ بیس نے ان دو آدمیوں کو وہاں سے بھیجا، ڈیول کے ساتھی بن کر اسے ہر خبر سے آگاہ رکھتے تھے۔ باندھ اسے داد نے جلدی سے ڈیول کا جسم رسیوں سے باندھا۔ بیسٹ اور داد نے مل کر ڈیول کو تابوت میں ڈالا۔ ڈیول کو سمجھ نہ آئی اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ لاؤ اب جو چیز ڈیول کو نظر آئی تھی، خوف کے مارے ڈیول رونے لگا تھا۔ کوئی کہہ نہ سکتا تھا یہ وہی ڈیول ہے جو اتنی زندگیوں کے ساتھ کھیل گیا۔ بیسٹ کو ذرا بھی رحم نہ آ رہا تھا، بلکہ اس ڈیول کے لیے اسے یہ سزا بھی کم لگ رہی تھی۔ ڈھیر سارے کالے زہریلے سانپ ڈیول پر ڈال کر تابوت بند کر دیا گیا تھا۔ ڈیول کی چیخ بیسٹ کو سکون دے رہی تھی۔ زہریلے سانپوں کے ڈسنے سے ڈیول موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ پاس پڑے ڈیول کے کٹے ہاتھ پاؤں تابوت کے اوپر رکھ کر وہ تینوں وہاں سے نکلے تھے تو ڈیول کا دردناک انجام اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ بیٹا اس وقت جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہی کیا، باقی سب تمہارے سامنے ہے۔ مصطفیٰ چاہتی ہے کہ اس کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد رخصتی کی جائے۔ رمشا کی حالت کی وجہ سے بھی اور کچھ حالات ایسے ہیں، اور ڈیول کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ شکر ہے اللہ کا، جان چھوٹی خان بابا نے دراب سے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خود چاہتا ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کو کچھ وقت دیں۔ دراب نے اطمینان سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر، جیسے میرے بچوں کی خوشی، بس رمشا ٹھیک ہو جائے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک، اللہ سب ٹھیک کرے گا، فکر نہ کریں، دراب نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ڈیول کی موت کا سب سے بڑا دھچکا ڈان کو لگا تھا۔ ڈیول کی حالت دیکھ کر ڈان غم و غصے کی حالت میں تھا۔ ارشو اپنی جگہ گنگ تھا۔ یہ سب ایک پلان کے تحت تھا، میں نہیں چھوڑوں گا تجھے، ڈان غمگین لہجے میں بڑبڑایا۔ بند کرو یہ رونا دھونا۔ ڈان کی دھاڑ پر سب ملازمین ایک دم خاموش ہوئے تھے۔ کوئی ڈیول کے لیے نہیں روئے گا جب تک میں اس کا بدلہ نہ لے لوں۔ سکون سے نہیں بیٹھنے والا ارشو، اس بنگلے میں رہنا حماقت ہے، جلدی انتظام کرو دوسری جگہ۔ جی باس۔ ارشو ابھی تک شاک میں تھا، ڈیول اس کا باس اب نہیں رہا تھا، یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جو بھی تھا اب اسے ڈان کے لیے کام کرنا تھا۔ ڈیول کا سب سے زیادہ وفادار ارشو تھا، اور یہ بات ڈان اچھی بات جانتا تھا اچھی طرح، کیونکہ ارشو اصل میں ڈان ہی کا آدمی تھا جو اس نے ڈیول سے چھپا رکھا تھا۔ ڈیول کے ہر قدم کی خبر ارشو فراہم کرتا تھا۔ ڈیول ڈان کے لیے ہی بہت اہم تھا، اس لیے اس پر نظر رکھتا تھا، مگر اب ڈیول نہ رہا تھا اور ڈان نے اپنی گیم اسٹارٹ کرنے والا تھا۔ ڈیول کی یہ حالت دیکھ کر ارشو بھی کیا باقی سب کے بھی ہوش اڑے تھے۔ تن فن کرتی غصے سے گیٹ کو لات مارتی اس چھوٹے مگر انتہائی خوبصورت گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی بگ کنگ اس وقت گھر پر ہی ہوگا۔ سیدھا اس کے کمرے میں گئی جہاں بگ کنگ اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ سامنے کھڑی بلیک بیوٹی کو دیکھ کر اخبار سائڈ پر رکھی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے نا؟ میں جانتی ہوں سب، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بلیک بیوٹی کا غصہ اس وقت دیکھنے لائق تھا۔ ارے میری مانو آئی ہے، مسکرا کر بلیک بیوٹی کے سوال کو نظر انداز کر کے بگ کنگ نے اپنی باہیں واں کی۔ بالکل بھی نہیں، بس بہت ہو گیا، آپ نے وعدہ کیا تھا، پھر کیسے پھر سکتے ہیں آپ اپنے وعدے سے؟ بگ کنگ کے پاس جانے سے انکار کرتی بلیک بیوٹی کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اور صرف یہی نہیں، آپ اس بیسٹ کو بھی جانتے تھے، یہ سب ایک پلان تھا۔ کیوں پاپا کیوں کیا آخر آپ نے ایسا؟ آپ جانتے تھے ہاشم میرے لیے کتنا اہم ہے، اسی کا فائدہ اٹھایا آپ نے، اس بیسٹ کو کھلے چھوڑ دی۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، جب آپ کی اور میرے درمیان ایک بات طے ہو چکی تھی پھر کیوں؟ آنکھوں میں آنسو لیے بگ کنگ سے سوال کرتی بلیک بیوٹی اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اتنی دیر سے خاموش بگ کنگ کا صبر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ختم ہوا تھا۔ زبردستی سے سینہ میں بھینچتے خود بھی افسردہ تھے۔ میری بہادر مشائم کی آنکھ میں یہ آنسو اچھے نہیں لگتے، بلیک بیوٹی اتنی کمزور نہیں ہے، بھول گئی کیا؟ پیار سے پچکارتے بگ کنگ نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ پاپا آپ نے مجھے کمزور کر دیا ہے، ہچکی لیٹی بلیک بیوٹی اس وقت کوئی چھوٹی بچی لگی تھی۔ بگ کنگ نے ایک گہری سانس لی۔ تم نہیں سمجھ سکتی، یہ بات سب تمہیں کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط کرنے کے لیے ہے میری مشائم، میری بہادر مشائم۔ تم وہ نہیں دیکھ سکتی جو میں دیکھ رہا ہوں، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ سب ضروری ہو گیا تھا تمہارے لیے؟ بلیک بیوٹی کا چہرہ ہاتھوں میں لیے بگ کنگ کا لہجہ انتہائی نرم تھا۔ اتنا نرم لہجہ صرف اپنی بیٹی کے لیے تھا، ورنہ
دنیا میں بگ کنگ کی دہشت سے سب اچھی طرح واقف تھے۔ نہیں، بلیک بیوٹی اتنی کمزور نہیں کہ اسے بیس جیسے لفنگے کے سہارے کی ضرورت پڑے۔ میرا سب کچھ آپ تھے، مگر آپ نے بنا میری مرضی جانے یہ سب کروایا، اور آج سے مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے، میں خود کر لوں گی سب۔ آپ خود کو اور اپنے بیسٹ کو مجھ سے دور ہی رکھیے گا، سن لیا؟ میں بتا رہی ہوں بگ کنگ، آپ یا وہ بیسٹ، میرے راستے میں کوئی بھی آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا دور آ کر میں واپسی کے تمام راستے بند کر چکی ہوں، اور اگر آپ نے بیسٹ نے میری جان نہیں چھڑوائی تو میں کیس کرنے کا حق رکھتی ہوں، اور آئی بات آپ جانتے ہیں اچھی طرح، جو کہتی ہوں وہ کرتی ہوں۔ بس میں نے جو کیا وہ آپ کی بہتری لیے کیا، میری نظر میں آپ آج بھی چھوٹی سی بچی ہو، آپ جا سکتی ہیں۔ بگ کنگ نے بلیک بیوٹی کو جانے کی راہ دکھائی۔ بگ کنگ کو جب بھی بلیک بیوٹی پر پیار آتا تو میری مانو یا میری مشاہم کہہ کر پکارتے، اور جب غصہ آتا تو آپ کہہ کر مخاطب کرتے۔ بلیک بیوٹی کی ضد کرنے پر بگ کنگ کو بھی غصہ آیا تھا۔ ناراضگی بھری نگاہ ایک ڈالتی بلیک بیوٹی وہاں سے نکلی تھی۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے حاشر کہ روم میں سویا کرو، سمجھ نہیں آتی ایک بات؟ ثانی سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب سے بلیک بیوٹی آئی تھی بنا کچھ بتائے مسلسل ان پر برس رہی تھی، اور تم اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ثانی کو سنا کر اب توپوں کا رخ زوبی کی طرف تھا۔ میم وہ تو بس بچے ضد کر رہے تھے تو میں نے سوچا کوئی کام تو ہے نہیں، کیوں نہ کھیل لیا جائے۔ زوبی نے وضاحت دی۔ بچوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیلتی زوبی نے جیسے ہی بلیک بیوٹی کی گاڑی دیکھی سب چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگی تھی، مگر بلیک بیوٹی کی نظر پہلے ہی اس پر پڑ چکی تھی۔ بلیک بیوٹی کو کھیلنا کودنا بالکل پسند نہیں تھا، نہ ہی کبھی کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ ہر وقت سیریس موڈ میں رہنا زوبی کو کوفت محسوس ہوتی تھی کہ انسان کبھی تو خوش ہو سکتا ہے، مگر یہاں معاملہ ہی الٹا تھا۔ بلیک بیوٹی کی نسبت ثانی اور زوبی کافی شوخ و چنچل تھیں، اور حاشر بھی ان کے ساتھ مل کر خوب مستی کرتا تھا، مگر بلیک بیوٹی کبھی کچھ نہ کہتی اور کبھی ایسی جھاڑ پلاتی کہ کافی دن تک کوئی فضول حرکت کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے اور نہ ہی مجھے کھانے کے لیے بلانا، سوجی آنکھوں کے ساتھ کہتی۔ بلیک بیوٹی تینوں کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ جب بھی غصے میں ہوتی اپنا روم کہہ کر کسی کو غصے نہیں دیتی تھی۔ بلیک بیوٹی کے جانے کے بعد ثانی اور زوبی نے اپنی رکی سانسیں بحال کی۔ آج تو تم لازمی اپنے پیا کو پیاری ہو ہی جاؤ گی ظاہر، زوبی نے ثانی کو چھیڑا جو برا سا منہ ہی بنا سکی تھی۔ جانتی تھی آج اگر عاشر کے روم میں شفٹ نہ ہوئی تو خیر نہیں تھی۔ یہ تیسری بار تھا کہ بلیک بیوٹی نے اس سے عاشر کے روم میں شفٹ ہونے کا کہا تھا، مگر ثانی ہر بار ٹال مٹول کرتی تھی۔ نکاح سے لے کر آج تک ثانی اور عاشر ایک دوسرے سے لڑائی ہی کرتے تھے، جبکہ بلیک بیوٹی نے ان کو کافی بار وارن کیا تھا، اور آج شامت تھی ان سب کی۔ ابھی بس کرتے داد کافی دیر سے شاہ کو رمشا کا ہاتھ پکڑ کر روتے دیکھ رہا تھا۔ ہمت کر یار، دیکھ اپنی حالت کیوں اپنی آپ کو تکلیف میں رکھتا ہے، ٹھیک ہو جائے گی بھابھی، اور دیکھنا تو جو بچوں کی ٹیم بنائے گا نا انہیں میں اپنے کام میں لگاؤں گا۔ داد کی بات پر شاہ نے سر اٹھایا۔ خبردار، میں اپنے بچوں کو اس بیسٹ کے حوالے نہیں کرنے والا، اپنے خطرناک ارادے ادھر ہی ختم کر دے، شاہ نے تن کر کہا تھا، جبکہ داد شاہ کا دماغ دوسری طرف لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دونوں کو بحث کرتے دیکھ کر دوراب بھی اندر آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہے داد، میرے معصوم بچوں کو بیسٹ کے حوالے کرنے کے پلان بنا رہا ہے، اور میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ بات ہے، داد تو شاہ کے پیچھے پڑا ہے، خود کب گھوڑی چڑھے گا؟ میں تو کبھی شادی نہیں کرنے والا، بس مجھے اپنے کام سے محبت ہے، بلکہ تیرے بچے بھی میرے بہت کام آئیں گے۔ ارے ہاں، تو نے شاہ کو بتایا نہیں ابھی تک؟ داد نے دوراب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا نہیں بتایا؟ شاہ کے کان کھڑے ہوئے۔ تمہاری سالی صاحبہ سے نکاح کر کے آیا یہ؟ داد کے بتانے پر شاہ نے دوراب کو گھورا۔ شاہ کی گھوری کو دیکھتے ہوئے دوراب نے سب کچھ بتایا۔ سب سن کر شاہ بھی خوش تھا۔ دوراب کے ساتھ مصطفیٰ خوش رہے گی، اور جب رمشا ہوش میں آئے گی تو سب سے زیادہ خوشی ہوئے گی۔ چلو آج ڈنر میری طرف سے۔ داد نے شاہ کو زبردستی اٹھایا تھا اور تینوں ہاسپٹل سے باہر نکلے تھے۔ کیا ہے یار، میں نہیں جا رہی اس موٹی کے پاس، یہ کیسی شادی ہے، نہ مہندی نہ میک اپ، بس منہ اٹھاؤ اور اپنے شوہر کے کمرے میں جاؤ۔ ثانی اچھا خاصا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ تو بلیک بیوٹی بھی تو صحیح کہہ رہی ہے، بیوی ہو تم، اور اب تو عاشق کی حالت بھی ایسی ہے کہ ہر وقت کوئی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ کب تک وہ ایسا رہے گا؟ چلو دن میں تو تم خیال رکھ رہی ہو، مگر رات میں بھی تو اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے نا، تم بیوی ہو اس کی، تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے روم میں گھستی ہوتی ہو۔ شرم کر لو کچھ، مانا کہ تم دونوں کا نکاح اچھے حالات میں نہیں ہوا، مگر کون ہے ہمارے جاننے والے جن کو بلا کر پوری تقریب منعقد کی جائے، صرف ہم چار ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ زوبی نے ثانی کو سمجھایا جو حاشر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ فریش ہو کر باہر نکلتی بلیک بیوٹی سب سن چکی تھی، ایک لمحہ لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں۔ چلو تیار ہو جاؤ، ابھی کبھی چلنا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ بلیک بیوٹی کی بات پر دونوں چلی تھی۔ پر کہاں؟ زوبی نے سوال کیا۔ جواب میں بلیک بیوٹی نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ جی چلے، ثانی ہکلائی، جبکہ زوبی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ تیار کس ٹائپ کا ہونا ہے، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ کوئٹہ کے سب سے مہنگے شاپنگ مال میں بلیک بیوٹی ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس ثانی اور زوبی کے لیے لے رہی تھی، جبکہ ثانی اور زوبی حیرت کے مارے دھن سی
بلیک بیوٹی کو دیکھے جا رہی تھی۔ زبردستی میرون اور گولڈن کنٹراسٹ کی برائڈل فراک ثانی کے لیے پسند کی تھی، اور اب ایک پارلر میں ثانی کو مہندی لگوا کر تینوں نے واپسی کی راہ لی۔ زوبی اور ثانی کو اب سمجھ آئی تھی کہ بلیک بیوٹی سب سن چکی ہے۔ زوبی کو بلیک بیوٹی کا یہ عمل پسند آیا تھا۔ بلیک بیوٹی چاہتی تھی کہ اپنے ساتھیوں کی خوشی کا وہ خیال رکھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو دلہن بنی، ثانی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حاشر کے تو اچھے سے ہوش اڑانے والی ہو تم۔ آج زوبی کا چھیڑنا اور ثانی کا شرمانا بلیک بیوٹی کو اندر تک پرسکون کر گیا تھا۔ ثانی کی بات اس کے دل پر لگی تھی۔ اسے اپنا آپ بہت برا لگا تھا۔ ہر لڑکی کے اپنی شادی کو لے کر بہت سے ارمان ہوتے ہیں، جبکہ ان کا نکاح اچھے حالات میں نہیں ہوا تھا، مگر یہ چھوٹی سی خواہش تو وہ پوری کر ہی سکتی تھی۔ حاشر اس طرح اچانک دلہا بننے پر حیران تھا۔ بلیک بیوٹی نے اسے بہت بار سمجھایا تھا کہ ثانی اب اس کی ذمہ داری ہے، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ حد ہے، وہ اتنی بھوتنی میرے کمرے پر قبضہ جما لے گی۔ زخم اب ٹھیک تھے، پر اتنے بھی نہیں کہ وہ کوئی کام کر سکتا۔ عجیب ہی بات ہے، زخمی دلہا۔ حاشر بڑبڑایا۔ اچھے سے ڈنر کے بعد ثانی اور حاشر کو ان کے روم میں بھیج کر بلیک بیوٹی لیپ ٹاپ کھولے اپنے کام میں مگن تھی۔ جب زوبی حاشر اور ثانی کے بارے میں سوچے گئی، دلہن بنی ثانی کو دیکھ کر حاشر کے ہوش اڑے تھے۔ بنا بلیک بیوٹی اور زوبی کی پرواہ کیے پاگلوں کی طرح ثانی کو دیکھے گیا۔ کس بات پر اتنا مسکرایا جا رہا ہے؟ بلیک بیوٹی کے سوال پر زوبی کھل کر مسکرائی۔ کتنے پیارے لگ رہے تھے نا دونوں، ثانی پر تو ٹوٹ کر روپ آیا ہے۔ کیا تمہیں بھی شوق ہے دلہن بننے کا؟ بلیک بیوٹی کے سوال پر زوبی سٹ پٹائی۔ نہیں۔ ہاں وہ ظاہر ہے سب کو ہی ہوتا ہے، کیا آپ کو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے کوفت محسوس ہوتی ہے اتنا سجنے سنورنے سے۔ بالکل بھی شوق نہیں ہے ان سب کا، دنیا میں اور بھی بہت کام ہے، صرف دلہن بننا منزل نہیں ہے، مصروف سے انداز میں بلیک بیوٹی نے جواب دیا۔ رمشا کے وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی رمشا نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا۔ چھت کو گھورتی رمشا کی آنکھ سے آنسو گرے تھے۔ اطراف میں نظریں دوڑا کر کسی کو ڈھونڈنا چاہا، مگر کوئی بھی نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس اپنے روٹین کے دورے پر رمشا کو چیک کرنے آئی تھی، مگر سامنے ہلتا وجود پا کر فوراً ڈاکٹر کو بلانے بھاگی تھی۔ گاڑی داد چلا رہا تھا۔ دوراب ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ شاہ بیٹھا پیچھے اپنی سوچوں میں گمگن تھا۔ کچھ دیر بعد دوراب کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ ڈاکٹر کیسر کا نمبر دیکھ کر دوراب نے جلدی سے کال اٹھائی۔ کیا سچ؟ اوکے، ہم ابھی آتے ہیں۔ دوراب نے کال کٹ کی۔ شاہ تیرا موبائل کدھر ہے؟ دوراب نے سوالیہ نظروں سے شاہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں، شاید آفس میں ہی رہ گیا ہے، شاہ نے بنا نوٹس لیے جواب دیا۔ داد گاڑی واپس موڑ ہے، پر کیوں؟ کہا نہ واپس موڑ، اور تھوڑی ہی دیر میں تینوں ہاسپٹل میں تھے۔ بتانا کیا ہوا؟ رمشا ٹھیک ہے نا؟ شاہ کا ماتھا اسی وقت ہی ٹھنکا تھا جب دوراب نے داد سے واپسی کا کہا تھا، جبکہ دوراب مسلسل خاموش تھا۔ خود ہی جا کے دیکھ لے اب کی بار۔ دوراب نے رمشا کی روم کی طرف اشارہ کیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ شاہ نے ڈور اوپن کیا، اور سامنے کا منظر اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ رمشا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ رمشا کی کھلی آنکھیں شاہ پر ہی ٹکی تھیں۔ شاہ کو دیکھ کر رمشا کے رونے میں تیزی آ گئی۔ آگے بڑھ کر شاہ نے رمشا کو اپنے سینے میں بھیجا تھا، دیوانہ وار اس کا چہرہ چومتا۔ شاہ خود بھی رونے لگا۔ شاہ کی وہ سمجھ آ گئی تھی دوراب نے موبائل کا کیوں پوچھا۔ ڈاکٹر نے شاہ کو ہی کال کی تھی، مگر کوئی جواب نہ پا کر داد کو کال کیا اور رمشا کے ہوش میں آنے کا بتایا۔ ڈاکٹر کیسر دوراب کا دوست تھا۔ رمشا کے ہوش میں آنے پر خان بابا اور مصطفیٰ بھی آئے تھے۔ سارا دن رمشا کے پاس گزار کر خان بابا واپس چلے گئے تھے۔ اماں کے پاس بھی کسی کا ہونا ضروری تھا، جبکہ مصطفیٰ کو کچھ دن کے لیے رمشا کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ رمشا کو صرف ہوش آیا تھا، مگر زخم ابھی بھی ٹھیک نہیں تھے۔ شکر ہے بھابھی ہوش آ گیا، اب ہمیں مزے مزے کی ڈشز کھانے کو ملیں گی۔ داد نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کہا۔ رمشا مسکرائی تھی۔ ضرور بھائی، میں تو خود لیٹے لیٹے تھک گئی ہوں۔ شاہ مجھے تھوڑا سا بھی اٹھنے نہیں دیتے۔ رمشا کی بات پر شاہ مسکرایا۔ شاہ بھائی بالکل ٹھیک کرتے ہیں، مصطفیٰ نے اشارے سے کہا۔ شاہ کی سائڈ لی۔ دیکھو یہ گڑیا میرے ساتھ ہے۔ شاہ خوش ہوا۔ رمشا نے مصطفیٰ کو دیکھا، اور دوراب اور مصطفیٰ کے نکاح کو رمشا کو سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ اچھا ہے، ہم دونوں ایک ساتھ ہی رہیں گی۔ رمشا کو خوش دیکھ کر شاہ پرسکون تھا۔ ان دونوں کے درمیان ڈیول کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ دوراب کافی دیر سے مصطفیٰ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر بھی دوراب کو نہیں دیکھا تھا، مگر دوراب کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ چلو داد گھر چلتے ہیں، دوراب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہنا آپ بھی چلو گی؟ شاہ تو بالکل رمشا بھابھی کو چھوڑ کر نہیں جانے والا، داد نے مصطفیٰ سے پوچھا، جبکہ دوراب بڑی دلچسپی سے مصطفیٰ کے جواب کو منتظر تھا۔ نہیں، میں بھی آپ ہی کے پاس رکوں گی، مصطفیٰ نے انکار کیا، جبکہ دوراب کو مصطفیٰ کے جواب سے غصہ آیا تھا۔ خیر کب تک بچو گی؟ ایک نہ ایک دن میرے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے مسز دوراب۔ مصطفیٰ کو دیکھتے دوراب بڑبڑایا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ داد نے گاڑی چلاتے دوراب سے کہا۔ ہاں پوچھ۔ تو ایک گونگی لڑکی کے لیے کیسے مان گیا؟ کیسے سمجھے گا اس کے اشارے؟ کیوں، گونگی لڑکی سے شادی کرنا گناہ ہے کیا؟
اور ویسے بھی اس کی آواز واپس آ سکتی ہے، ساری زندگی بھی انتظار کرنا پڑا تو کروں گا۔ نہیں، گناہ تو نہیں ہے، مگر تیری اور بہنا کی جوڑی کچھ عجیب ہی ہے۔ اتنا بڑا بزنس مین ہو کر تو نے لڑکی پسند کی، وہ بھی گونگی، حالانکہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی تیری ایک جھلک کو ترستی ہے۔ ان میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، خیر تو اپنا دماغ نہ کھپا، گاڑی چلا چپ کر کے۔ بیسٹ کافی دیر سے داد کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد داد بھاگتا ہوا اسی طرف آیا جہاں بیسٹ بیٹھا تھا۔ یہ ایک پارک تھا، رات کے وقت ایسی کون سی ضرورت بات تھی جو بیسٹ نے بلایا؟ سوچتا ہوا داد بیسٹ کے قریب پہنچا۔ رکنا نہیں ہے، تو نے بھاگتے رہ۔ بیسٹ کی آواز داد کے کان میں پڑی۔ بنا کچھ پوچھے داد نے بیسٹ کی بات پر عمل کیا اور بھاگتا رہا۔ اب پارک سے نکل اور سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا کر گر۔ بیسٹ کی حکم کی تعمیل ہوئی تھی۔ داد گاڑی سے ٹکرا کر گرا، گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ سوری پلیز، گاڑی سے نکلتی ایک خوبصورت سی لڑکی نے داد کے پاس آ کر کہا تھا۔ داد کی سانس کافی حد تک پھول چکی تھی بھاگنے سے، مگر لڑکی یہی سمجھی تھی کہ گاڑی سے ٹکرانے پر اس خوبرو نوجوان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ بول اٹس اوکے، بیسٹ کی آواز ایئر پیس سے ابھری تھی۔ اٹس اوکے میم، داد نے پھولی سانس کے ساتھ کہا تھا۔ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ لڑکی نے سوال کیا۔ داد جو کہ اب تھوڑا نارمل ہوا تھا، لڑکی کا چوس لباس دیکھ کر نظریں چرائی۔ نہیں، داد نے صرف اتنا ہی کہا تھا۔ چلے میں آپ کو ہاسپٹل لے چلوں؟ لڑکی ایک ادا سے بال جھٹکے تھے۔